دولت قرآن مجید کی ان دو آیات کی بدولت کھینچی چلی آتی ہے۔ معاملات جیسے بھی ہوں رزق کے، وہ سارے کے سارے حل ہوتے چلے جاتے ہیں، ساری حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ان آیات کی بہت ساری فضیلت ہے جو احادیث کے اندر موجود ہے۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہم قرآن مجید کی دو ایسی آیات کا راز بتائیں گے کہ جو آیات بڑے بڑے خزانوں سے بھی بڑی ہیں، اور ان دو آیات میں بڑے خزانے چھپے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر بتایا ہے۔ مسلم اور بخاری کی ایک روایت ہے، ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو ان آیات کو پڑھ لے گا اس کو کافی ہو جائیں گی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں بتایا کہ یہ عرش کے خزانے کے نیچے سے دی گئی ہیں، اور ان آیات جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ یہ نسائی شریف کے اندر روایت ہے، اور اس روایت سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، ان آیات کی شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو تین چیزیں دی گئیں، ایک 5 وقت کی نمازیں دی گئیں، اور دوسرا یہ دو آیات دی گئیں، اور تیسرا شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی دی گئی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے۔ ناظرین اکرام، ان آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور روایات کے اندر احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان دو آیات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو پوری رات کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ اس کو نہ تو کوئی دنیا کا خطرہ رہتا ہے اور نہ ہی شیطان کا خطرہ رہتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی عقل مند شخص ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ ان دو آیات کو پڑھے بغیر کوئی بھی نہیں سوتا، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ عقل مند کے لیے یہی ہے۔ ناظرین اکرام، ان آیات کے بارے میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ دو آیات کون سی ہیں اور جن کے بارے میں یہ ساری احادیث ہم نے ذکر فرمائی ہیں؟ آپ ان آیات کو روزانہ پڑھیے، اپنی ضرورت اپنی حاجت کے مطابق پڑھیے، پھر اللہ رب العزت کا کرم اور فضل دیکھیے۔ اس کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، آپ نے ساری بات کو سمجھ لینا ہے اور پھر کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ رات کو سونے سے پہلے ان دو آیات کو، اور یہ آیات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ 2 آیات، ان کو آپ نے رات کو تو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے اوپر جادو، جنات یا کوئی بھی ایسی مصیبت، روحانی معاملات ہیں، آپ کے ساتھ پریشانیاں ہیں، آپ کو روحانی معاملات سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو پھر آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دروشی پڑھیے اور 3 مرتبہ ہی ان آیات کو پڑھ لیجئے۔ آپ کی اگر اس کے علاوہ کوئی ضرورت، کوئی حاجت ہے جو آپ سمجھتے ہیں پوری نہیں ہو رہی، تو پھر بھی ان آیات کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن کس طرح سے وہ سمجھ لیجئے۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ، 7 مرتبہ دروشی پڑھیے، اور پھر مغرب کے بعد بھی آپ ان کو 11 دفعہ پڑھیے، اول آخر دروشی پڑھیے اور ان آیات کو 11 دفعہ پڑھیے۔ ناظرین اکرام، پھر اپنی حاجت، اپنی ضرورت کے لیے دعا کیجیے، اور جب ان آیات کو پڑھیں تب بھی پورے یقین سے، خلوص سے پڑھیے، اوپر سے نہیں جیسے عام طور کے اوپر ہم کرتے ہیں کہ وظیفہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پہلے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان الفاظ میں کیا ہے، لیکن آپ نے ان کو سمجھنا ہے، ان الفاظ میں، آیات میں کیا لکھا ہوا ہے، ترجمہ کیا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے اس کو، اور پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی حاجتوں، ضرورتوں کا بھی تصور رکھنا ہے کہ میرا اللہ ان کی برکت سے ساری حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، جتنے بھی خلوص سے، یقین سے آپ پڑھیں گے، اتنی جلدی آپ کو فائدہ ہوگا، اتنی آپ کی حاجتیں جلدی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔
ان دو آیات میں عافیت ہے، ان دو آیات میں کمالات ہیں، ان دو آیات میں خزانے چھپے ہوئے ہیں، بس ہم نے تلاش کرنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ دینے کی عادت ضرور بنائیں۔ صدقہ اللہ رب العزت کے راستے میں ہمیشہ دیتے رہا کریں، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا آپ دے سکتے ہیں اتنا صدقہ دیجیے۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، آفتوں کو ٹالتا ہے، آنے والی وباؤں کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کتنا صدقہ کریں؟ اپنی طاقت کے مطابق کیجئے۔ ضروری نہیں کہ آپ روزانہ 1000 روپیہ صدقہ کریں۔ آپ 5 روپے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں 5 روپے کریں، 10 کی طاقت رکھتے ہیں 10 کریں، 1000 کی رکھتے ہیں 1000 کریں۔ ہفتے بعد کی ترتیب بنا لیں، مہینے بعد کی بنا لیں۔ جس طرح آپ کماتے ہیں، روزانہ آپ کی آمدن ہے یا روزانہ آپ کا حساب ہے یا ہفتے کے بعد آپ حساب کرتے ہیں، 15 دن کے بعد کرتے ہیں، مہینے کے بعد کرتے ہیں، جس طرح آپ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ صدقہ نکالیں۔ اور اگر آپ زمیندار ہیں، اپنی فصل کا عشر ضرور نکالا کریں۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ضرور ادا کیا کریں۔ ناظرین اکرام، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن سے ہماری زندگی بن سکتی ہیں، اور ان کاموں کے نہ کرنے سے ہماری مصیبتیں زندگی میں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، پریشانی آ جاتی ہیں۔ چلیے، یہ عمل ہم نے آپ کو بتا دیا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جن کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اسی طرح پڑھیں۔ رات کو سونے وقت جو پڑھنی ہے وہ تو آپ نے لازمی پڑھنی ہے، کسی وظیفہ کی نیت سے پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن ویسے ضرور پڑھیں، اپنا معمول بنائیں۔ اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دیں، آسان ہے، یاد ہو جاتی ہیں۔ بچوں کو بھی یاد کریں، تلقین کرائیں ان کو کہ یہ ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ آیت الکرسی کو بھی پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی وہ مبارک آیت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت قرار دیا، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کو پڑھنے سے پوری رات فرشتے انسان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ آ جاتا ہے اس کے پاس اور وہ اس کی نگہبانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے ہر شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے، ہر ظالم کے ظلم سے، یہاں تک کہ چوروں سے بھی، شیطانوں سے بھی، ہر چیز سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آیت الکرسی کو پڑھیے اور پھر ان 2 آیات کو پڑھیے، پڑھ کر سو جائیے۔ آپ پوری رات عافیت میں ہیں، اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور جب بھی آپ ان کو پڑھیں کوشش کریں کہ باوضو ہو کر پڑھیں، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو پھر بھی زبانی جس کو یاد ہے وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا یہی حکم ہے۔ اگر آپ نے پکڑ کر پڑھنا ہے، قرآن مجید کو چھونا ہے تو وضو لازمی ہے۔ اگر آپ زبانی پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور، اگر موبائل میں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی وضو ضروری ہے، کیونکہ وہاں بھی سکرین کے اوپر ہم نے ٹچ کرنا ہوتا ہے جہاں پر قرآن مجید کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔